چارٹ انڈیکیٹر کی یکجائی. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ چارٹ انڈیکیٹرز کیسے کام کرتے ہیں. آئیے ان چارٹ انڈیکیٹرز کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک زبردست انڈیکیٹر سے آپ سارا کام نہایت مہارت کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ ہر انڈیکیٹر میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، اسی لیے ٹریڈرز مختلف انڈیکیٹرز کو اکٹھا کر کے کام کرتے ہیں. وہ بیک وقت 3 مختلف انڈیکیٹرز کو استعمال کرتے ہیں اور اس وقت تک کام شروع نہیں کرتے جب تک تینوں ایک ہی اشارہ نہ دیں. اس پہلی مثال میں ہم بولنجر بینڈز اور اسٹوکسٹک یورو یو ایس ڈی کے ڈیلی چارٹ میں استعمال کریں گے، چونکہ ہم کو مارکیٹ رینکنگ میں دکھ رہی ہے اور یہ ایک طرف بھی حرکت کر سکتی ہے. ان فروخت کے سگنل کو دیکھیے جو بولنجر بینڈز اور اسٹوکسٹک میں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. اب آپ دوسری شکل کو دیکھیں تو اس میں بولنجر بینڈ اور اسٹوکسٹک نے بائی کا سگنل دیا، جس کے بعد یورو یو ایس ڈی کا پرائس بینڈ کے ساتھ اوپر تک چڑھا جو کہ ریزسٹنس لیول کے طور پر کام کر رہا تھا. اسی وقت اسٹوکسٹک اوور باؤٹ ایریا میں پہنچ جاتا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ قیمت بہت جلد گر سکتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یورو یو ایس ڈی 500 پپس تک گر جاتا ہے اور آپ شارٹ ٹریڈ کرنے کی وجہ سے ایک بڑا منافع کما لیتے ہیں. بعد میں قیمت بینڈ کے آخری حصے سے جا ملتی ہے جو کہ سپورٹ لیول ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیئر یہاں سے باؤنس اپ ہو سکتا ہے. اسٹوکسٹک کی اوور سولڈ ایریا میں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مزید اسی سمت میں کام جاری رکھیں. اگر آپ اس تجارت کو جاری رکھیں تو 300 پپس تک کما سکتے ہیں جو کہ یقیناً کم نہیں ہوتے. آئیے ایک اور مثال میں آر ایس آئی اور میگڈ کو استعمال کرتے ہیں. آر ایس آئی اوور سولڈ میں جا پہنچا اور یہ خریداری کا سگنل ہے. کچھ گھنٹے بعد میگڈ اوپر کی طرف کاٹتا ہے جو کہ خریداری کا سگنل ہے. یہاں سے پرائس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پپس حاصل ہونے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہ اشارات زبردست کام کرتے ہیں. آر ایس آئی نے جب اوور باؤٹ ایریا میں پہنچ کر بیچنے کا اشارہ دیا تو میگڈ نے جلدی سے نیچے کی طرف کاٹ دیا جو کہ ایک سیل سگنل ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت یہاں سے کس طرح نیچے گری. اس مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آر ایس آئی ہمیشہ میگڈ سے پہلے اشارہ دیتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض اشارے مختلف فارمولوں پر مشتمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں آگے مزید جانیں گے. جیسے جیسے آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا اشارہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہمارے خیال میں اسٹوکسٹک، میگڈ اور آر ایس آئی بہترین اشارات ہیں، مگر آپ کی ترجیحات کے لحاظ سے شاید کوئی اور اشارہ بہتر ہو. بہت سارے ٹریڈرز مختلف اشاروں کو ملا کر اپنے لیے ایسی چیز بناتے ہیں جس سے سب سے زیادہ منافع کمایا جا سکے، مگر حقیقت میں ایسی کوئی جادوئی کمبینیشن نہیں ہے جس کے ذریعے آپ 100% یقین کے ساتھ کام کر سکیں. 100% صرف اللہ کی ذات ہے. اپنی کوشش کریں اور اس پر بھروسہ کریں، اور اس پر بھروسہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی دلا دے گا. اصل میں ہر انڈیکیٹر کا اپنا فائدہ ہے اور یہ ہر ایک کی ترجیحات پر منحصر ہے کہ اس کو کس انڈیکیٹر کے ساتھ زیادہ تجربہ اور فائدہ ہو رہا ہے. آئندہ آنے والے اسباق میں ہم آپ کو مثالوں سے سمجھائیں گے کہ کس طرح سے مختلف انڈیکیٹرز کو اکٹھا کر کے ایک بہترین سسٹم بنایا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ منافع بخش انڈیکیٹر. آئیے اب اس کے بارے میں بات کریں کہ سب سے زیادہ منافع بخش انڈیکیٹر کون سا ہے. آپ کو ہر انڈیکیٹر کی اہمیت بتانے کے لیے ہم نے ان کا موازنہ تیار کیا ہے جو ان کی پچھلے 5 سال کی کارکردگی پر مشتمل ہے. اس موازنے میں قیمتوں کے لحاظ سے ہر انڈیکیٹر کے اشاروں کو جانچا گیا ہے. آپ اس کے بارے میں آگے مزید پڑھیں گے. اس موازنے کا جائزہ لیجئے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. بولنجر بینڈز 30-2-2 پیرامیٹر ہے. سنبھالیے اور دیر تک لانگ بائی کو جاری رکھیے جب تک ڈیلی کلوزنگ قیمتیں لوور بینڈ کو نیچے سے نہ کاٹ دیں. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک ڈیلی کلوزنگ قیمتیں اپر بینڈز کو اوپر سے نہ کاٹ دیں. MACD میگ اس کا پیرامیٹر ہے 12-26-9. سنبھالیے اور لانگ بائی کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک میگڈ 1 تیز میگڈ 2 کو اوپر سے نہ کاٹے. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک
میگ 1 تیز میگ 2 کو نیچے سے نہ کاٹے. پیرابولک SAR اس کا پیرامیٹر ہے 0.02.02.2. سنبھالیے اور لانگ بائی کو دیر تک جاری رکھیے جب تک بند ہونے والی قیمتیں پیرابولک SAR کو اوپر سے نہ کاٹیں. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک بند ہونے والی قیمتیں پیرابولک SAR کو نیچے سے نہ کاٹیں. اسٹوکسٹک اس کا پیرامیٹر ہے 14.3.3. سنبھالیے اور لانگ بائی کو دیر تک جاری رکھیے جب تک اسٹوکسٹک 20 کو اوپر سے نہ کاٹے. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک اسٹوکسٹک 80 کو نیچے سے نہ کاٹے. RSI اس کا پیرامیٹر ہے 9. سنبھالیے اور لانگ بائی کو دیر تک جاری رکھیے جب تک لانگ بائی 30 RSI کو اوپر سے نہ کاٹے. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک شارٹ سیل 70 RSI کو نیچے سے نہ کاٹے. ایچیموکو کنکو ہویو اس کا پیرامیٹر ہے 9, 26, 52, 1. سنبھالیے اور لانگ بائی کو دیر تک جاری رکھیے جب تک کنورژن لائن بیس لائن کو اوپر سے نہ کاٹے. سنبھالیے اور شارٹ سیل کو کچھ دیر تک جاری رکھیے جب تک کنورژن لائن بیس لائن کو نیچے سے نہ کاٹے. ان اعداد و شمار سے ہم نے تمام انڈیکیٹرز کو یورو USD میں پچھلے 5 سال میں آزمایا ہے. سب سے زیادہ منافع بخش انڈیکیٹر ہم نے کام کیا ایک لاٹ سے جو کہ 1,00,000 یونٹ کے برابر ہوتی ہے. ہم نے اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کا استعمال بھی نہیں کیا. البتہ جیسے ہی ہم کو مخالف سگنل ملے ہم نے ٹریڈ کو بند کر کے مخالف سمت میں ٹریڈ اٹھائی. یعنی اگر ہمارے پاس لانگ بائی کی ٹریڈ تھی اور کچھ ٹائم کے بعد ہم کو سیل کے سگنل ملے تو ہم نے اس کو بند کر کے سیل کی ٹریڈ لے لی اور ہم نے اس میں 1,00,000 کے بیلنس کے حساب سے کام کیا. منافع اور نقصان کے علاوہ ہم نے اسی ٹیبل میں پپس حاصل کرنے اور گنوانے کو بھی شامل کیا ہے. آپ کو ایک بار پھر باور کراتے چلیں کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آپ اسٹاپ لاس کا استعمال نہ کریں. ایسا صرف ان انڈیکیٹرز کی جانچ پڑتال کے لیے کیا گیا تھا. ہماری تمام ٹریڈ کے نتائج یوں ہیں. جو کچھ یہاں دکھایا گیا ہے وہ پچھلے 5 سال کا ہے. جس انڈیکیٹر نے بہترین کام کیا وہ ایچیموکو کنکو ہویو ہے. اس نے کل $30,341 کا منافع پیدا کیا جو کہ 30.35% ہے. گزشتہ 5 سال سے یہ ہمیں سالانہ 6% کے تناسب سے نفع فراہم کرتا رہا. حیران کن طور پر باقی انڈیکیٹرز نے بہت کم منافع فراہم کیا. اسٹوکسٹک نے -20.72% ظاہر کیا. باقی سب نے بھی 20% سے 30% تک کا بھاری نقصان ظاہر کیا. بہرحال اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایچیموکو کنکو ہویو سب سے بہتر ہے یا باقی سب کسی کام کے نہیں. یہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اکیلے کتنے کارآمد ہیں. آپ اپنے ذہن میں کرکٹ کے کسی بالر کو لائیں, وہ اپنے اوور میں کئی طرح کی بال کرا کر ایک ہی کامیابی حاصل کرتا ہے. اگر وہ ایک ہی طرح کی بال کرائے گا تو بلے باز اس کی اچھی طرح درگت بنا دے گا. اسی طرح اگر بلے باز ہر بال کو ایک ہی طرف کھیلے تو اس کا کیا انجام ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تجارت بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے ہی کام کرنا ہوگا. چارٹ انڈیکیٹرز کا خلاصہ. جو کچھ بھی آپ نے تجارت کے بارے میں سیکھا ہے وہ ایک آلے کی طرح ہے جسے آپ کے ٹریڈرز ٹول بکس میں ڈالا گیا ہے. آپ کے ٹولز آپ کو بہتر تجارت کے مواقع فراہم کریں گے جب آپ ان کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر استعمال کریں گے. بولنجر بینڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریزسٹنس لیولز اور منی سپورٹ کی طرح کام کرتے ہیں. بولنجر باؤنس اس بات پہ یقین رکھیں کہ قیمت ہمیشہ بولنجر بینڈز کے بیچ والے بینڈ کی طرف واپس آتی ہے. آپ خریدتے ہیں جب قیمت سب سے آخری نیچے والے بولنجر بینڈ کو چھوتی ہے. آپ بیچتے ہیں جب قیمت سب سے اوپر کے بولنجر بینڈ کو چھوتی ہے. اس کا بہترین استعمال مارکیٹ کی رینگنگ پوزیشن پر ہی ہوتا ہے. بولنجر اسکویز ایک ایسا لاہے عمل ہے جس میں جلد از جلد بریک آؤٹس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب بولنجر بینڈز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بریک آؤٹ یقینی ہے. ایک بار
جب بریک آؤٹ ہو جائے تو ہم اس ٹریڈ کو اٹھا لیتے ہیں جس طرف بریک آؤٹ ہوا ہوتا ہے. MACD یعنی میگ جلد از جلد بریک آؤٹس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ٹرینڈ کی واپسی معلوم کرنے میں مدد بھی دیتا ہے. یہ دو موونگ ایوریجز ایک تیز اور ایک آہستہ پر مشتمل ہوتا ہے اور طولی لائنوں کو ہسٹوگرام کہا جاتا ہے جو دونوں موونگ ایوریجز کے درمیان فاصلہ ناپتی ہیں. میک کی موونگ ایوریج لائنز قیمت کی موونگ ایوریجز نہیں ہوتی. یہ پرائس موونگ ایوریجز کی موونگ ایوریجز ہوتی ہیں. میگ اس لیے گرتا ہے کہ یہ بہت زیادہ موونگ ایوریجز کو استعمال کرتا ہے. میگ کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فاسٹ لائن کا سلو لائن کو اوپر یا نیچے سے کاٹنے کا انتظار کیا جائے کیونکہ یہ نیو ٹرینڈ کا اشارہ ہوتا ہے. پیرابولک سار یہ اشارہ رجحان کے پلٹنے کو جاننے کے لیے ہی ہے. اسی لیے اسے اسٹاپ اینڈ ریورسل یعنی SAR کہتے ہیں. یہ سب سے آسان انڈیکیٹر ہے کیونکہ یہ صرف بلش اور بیئرش کے بارے میں بتاتا ہے. جب نقطے کینڈل سے اوپر ہوں تو یہ بیچنے کا اشارہ ہوگا، جب نقطے کینڈل سے نیچے ہوں تو یہ خریدنے کا اشارہ ہوگا. یہ ٹرینڈنگ مارکیٹس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو کہ لمبی ٹرینڈ پر مشتمل ہوں. اسٹوکسٹک اوور باؤٹ اور اوور سولڈ کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے. جب موونگ ایوریجز لائن 80 سے اوپر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور باؤٹ ہے اور ہم اس حالت میں بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں. جب موونگ ایوریجز لائنز 20 سے نیچے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سولڈ ہے اور ہم اس حالت میں خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں. ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس RSI اسٹوکسٹک کی طرح یہ بھی اوور باؤٹ اور اوور سولڈ کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہے. جب RSI 70 سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور باؤٹ ہے اور ہم اس حالت میں بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں. جب RSI 30 سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سولڈ ہے اور ہم اس حالت میں خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں. RSI کو ہم ٹرینڈ کے بننے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹرینڈ بننے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے 50 سے اوپر یا نیچے جانے کا انتظار کریں. ایوریج ڈائریکشنل انڈیکس ADX ایک ٹرینڈ کی ممکنہ طاقت پوٹینشل اسٹرینتھ کو ناپتا ہے. اس کی ریڈنگ 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے. جب یہ 20 سے کم ہو تو ویک ٹرینڈ ہوگا اور جب یہ 50 سے زیادہ ہو تو اسٹرانگ ٹرینڈ ہوگا. ADX کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آیا پیئر اسی سمت میں جاری رہے گا یا نہیں. ADX کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کب اپنی ٹریڈ کو بند کیا جائے. اگر ADX 50 سے نیچے گرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ یقیناً کمزور پڑ گیا ہے. ایچیموکو کنکو ہویو ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو آنے والی قیمتوں کے رجحان کے بارے میں بتاتا ہے اور ریزسٹنس اور سپورٹ کی نشاندہی کرتا ہے. اگر پرائس سنکو اسپین سے اوپر ہے تو سب سے اوپر والی لائن پہلا سپورٹ لیول ہے جبکہ سب سے نچلی لائن دوسرا سپورٹ لیول ہے. اگر پرائس سنکو اسپین سے نیچے ہے تو سب سے نیچے والی لائن پہلا ریزسٹنس لیول ہے جبکہ سب سے اوپر والی لائن دوسرا ریزسٹنس لیول ہے. کیجنسن آنے والی قیمتوں سے متعلق ایک انڈیکیٹر کا کام کرتا ہے. اگر پرائس نیلی لائن سے اونچی ہو تو یہ بڑھتی جائے گی، اگر پرائس نیلی لائن سے نیچے ہو تو یہ گرتی جائے گی. انکنسن مارکیٹ ٹرینڈ کا ایک انڈیکیٹر ہے. اگر لال لائن اوپر یا نیچے کو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈنگ میں ہے. اگر یہ حرکت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ رینگنگ میں ہے. اگر چیکو اسپین یا سبز لائن پرائس کو نیچے سے اوپر کی سمت کاٹے تو یہ خریدنے کا اشارہ ہوگا اور اگر سبز لائن پرائس کو اوپر سے نیچے کی سمت کاٹے تو یہ بیچنے کا اشارہ ہوگا. ہر انڈیکیٹر کی کچھ کمزوریاں ہیں، اسی لیے تاجر ان کو اکٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ ان انڈیکیٹرز کے بارے میں مزید سیکھیں گے اور اپنے لیے ان انڈیکیٹرز میں سے ایک بہتر جوڑ بنانے میں کامیاب ہوں گے. یہاں آپ کو یاد دہانی کرانا بہتر ہوگا کہ ان انڈیکیٹرز کو آپ جتنا ممکن ہو سکے ڈیمو اکاؤنٹ میں ہی استعمال کریں اور ان پر مہارت حاصل کر لیں
جب تک بھرپور مشق نہ کر لیں ان کو اپنے حقیقی اکاؤنٹ میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ اسٹوکسٹک اوور